ہم سے سوال پوچھنے کے بجائے ان اداروں سے سوال پوچھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. عدالتوں کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے. آپ کی عدالتیں جو ہیں مفلوج ہو چکی ہیں اور آپ کے ججز بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. وہاں پر جو بیٹا سپرڈنٹ ہے, جو اصل مجرم تھا, جس کو ابھی ٹرانسفر کیا گیا ہے, غفور انجم, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے خلاف کیس کریں گے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر, جس کے ساتھ کروڑوں دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہیں, اس کی صحت کے بارے میں وہ اتنی غفلت کریں کہ اس کی بینائی تک چلی جائے اور وہ اتنی آرام سے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لائیں گے. جی شرازی بھائی. وزیر اعلیٰ صاحب علادور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو مستقل آدھا ہونے کے لیے ایسا کچھ تو نہیں دیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اس سے جو ابھی کی اطلاعات ہیں اور جس طرح کا جھوٹ بولا گیا ہے, تو یہ ان کو خون کی لت لگ گئی ہے. ان کو 9 مئی میں بھی خون کی لت لگ گئی تھی. 9 مئی میں ہمارے بے گناہ کارکنان کو انہوں نے شہید کیا. 26 نومبر میں بھی ہمارے بے گناہ کارکنوں کو انہوں نے شہید کیا. اس طرح 5 اکتوبر کو انہوں نے جس طرح کیا, انہوں نے مریدکے میں جس طرح کیا, اس سے پہلے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طرح کیا تھا. تو یہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں. ان سے ہمیں ہر چیز کی توقع ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں, کیونکہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے جو ہے ان کو سب کچھ کرنے نہیں دینا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں نے ذکر کیا غفور انجم کا, تو یہ تو ایک شخص ہے. اس سے قبل تاریخ میں ہمیشہ جو طاقتور اصل ہوتے ہیں آرمی چیف یا عہدیدار, یہ لوگ کام کرتے ہیں سیاسی مخالفین کے حوالے سے یا قوت کو دبانے کے لیے. اس وقت بھی چونکہ آپ جو مرضی اس کو مانیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیاسی قوت مل چکی ہے جو انہیں آپ کے بجائے متبادل طاقت فراہم کر رہی ہے. تو اس میں چند افراد جو عہدیدار ہیں, سرکاری ملازم ہیں, ان کی بجائے اس نظام کے حوالے سے جس میں ایک طاقتور شخص ہے, اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو صرف ایک شخص کا نام لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. دیکھیں, جو طاقتور شخص ہے اس کو مزید طاقت دینے والی یہ جعلی اسمبلی ہے, جس نے جو ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا. جو یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ اس کو سیاسی قوت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان میں وہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, جمہوریت کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, صحافت کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہیں یہ جمہوریت کے پلرز ہیں اور اس سے ہی جمہوریت طاقتور ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی لالچ میں 17 سیٹوں والوں کو جو ہے اقتدار پر بٹھا دیا گیا. اور صرف غفور انجم نہیں, پنجاب کی جعلی حکومت, وفاق کی جعلی حکومت, یہ خود اور ان کے لانے والے, ان سب کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. سلمان راجہ صاحب, رانا ثناء اللہ ہو, عطا تارڑ ہو یا بیرسٹر وکیل ہو, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ ہمارے نیریٹو کی تائید ہے کہ ان کو تمام سہولیات بھی مل رہی ہیں, وہ سیکیور بھی ہیں, اور علیمہ خان صاحب اور دیگر کی طرف سے جو نیریٹو تھا وہ غلط تھا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے ہسپتال میں کہیں تیار نہیں ہے. اس کا آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے کیسے ان کے جھوٹے نیریٹو کی یہ تائید ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا جی 20 منٹ کا ایک پروسیجر ہوا اور اب خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں جو بات سامنے آئی ہے وہ مہینوں پر پھیلی غفلت ہے, مجرمانہ غفلت ہے. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. تو کیسے یہ تائید ہے؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو غیظ و غضب کا اندازہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں میں اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ خود اندھے ہو چکے ہیں, عقل کے اندھے ہو چکے ہیں. تو بالکل تائید نہیں ہے. اس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. جو شفافیت ان کی طرف سے برپا کی گئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے بھائی. اگرچہ آپ کی کورٹ کمیٹی اور سیاسی کمیٹی فیصلے کرے گی, لیکن امیڈیٹ مطالبہ کیا ہے جو پریس کانفرنس کی گئی, تشویش سے آگاہ کیا گیا دن کو بھی, ابھی آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جتنی غفلت انہوں نے ان 3 مہینوں میں کی, اب مزید اگر یہ غفلت کریں گے تو جس خدشے کا ہم نے اظہار کیا کہ خدا نہ خواستہ جو ایریورسیبل نقصان ہے وہ نہ ہو جائے. تو اس کے لیے اگر کل یہ چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق کل لے جاتے ہیں تو آج لے کے جائیں.
क्योंकि 16 तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और खान साहब के सेहत के हवाले से पूरी कौम जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है और उनको तशवीश भी है। तो कौमी मफाद में जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना देखिए, चाहिए। एक तो फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके मुकदमात फौरन लगाए जाएं, जो बेल की दरखास्त है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त है, उस पर फौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। उनको ना सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको रिहाई, उनको फौरन रिहाई दी जाए।